بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے فضل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ ازالہ شبہات کے ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں اس کا نام ہے بدعہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے اس پر کافی تفصیلی گفتگو میں نے کی۔ اب تو تقریباً وہ پروگرام میں اس کے آخری پروگراموں کی طرف چل رہا ہوں، کیونکہ کافی طوالت ہوگی اس کے اندر۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے بدعہ حسنہ کے اوپر غلاف کعبہ کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج میں یہ جو بدعہ ہے اس کو ایک دوسرے اینگل سے، دوسرے اسلوب سے اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین اسی طریقے سے، اگر پہلی میں بات کو نہیں سمجھا سکا تو اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں اس بات کو ڈال دے۔ وہ جو طریقہ آج میں شروع کر رہا ہوں، اس میں چند پروگرام میں کروں گا اس کے اوپر۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو دنیا میں گزرے ہیں، ان میں اولیاء کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولایت کے اوپر اتفاق ہے امت کا، سوائے سبائیوں کے۔ تو آج میں مسئلہ بدعت کو اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں اور جن کو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس کو بدعت کہتے ہیں، تو میں یوں عرض کرتا ہوں آج اس اسلوب سے کہ وہ بدعت بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں، اولیاء کے سردار کرتے رہے۔ تو مثلا نصف شعبان کی رات کو عبادت کرنا، ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بدعت ہے، پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر اس کے اوپر پورا چیپٹر لکھا۔ اب جب میں یہ پروگرام کروں گا تو میرے سامنے کئی مسئلے ہیں غنیۃ الطالبین کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں اس پر بھی گفتگو کلام کروں گا۔ اور اب میں جو شروع کر رہا ہوں آج کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال حسنہ جو ہم کرتے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو ولیوں کے سردار کرتے تھے، اور یہ غنیۃ الطالبین میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں غنیۃ الطالبین سے کچھ عرض کروں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ تو کئی پروگراموں میں اس کے اوپر کام انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن اس کی ابتدا میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولی اللہ ہیں، اور ان کی ولایت کے اوپر اجماع ہے۔ تو ان کے احوال جو ہیں ان کو محدثین نے ذکر کیا، تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ تو دو باتیں میں پہلے کروں گا، ایک آپ کی ولایت اور دوسرا آپ کی کتاب غنیہ کے بارے میں، کہ جن احباب کو میں مخاطب ہوں جو ہمارے شبہ ڈالنے والے ہیں، ان کے نزدیک غنیہ کتاب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، اور ان کے نزدیک بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں۔ تو اس میں بڑی تفصیل ہے، یہ تو بہت طویل پروگرام ہے جو میں نے یہ کیا ہے، لیکن میں اس سے کٹ کر کے کچھ پیسز جو ہیں جو میرے متعلقہ ہیں بس انہی پر میں سٹے کروں گا، ورنہ تو میرے خیال میں یہ 40-50 پروگرام ہو جائیں اس کے اوپر جو میرے سامنے مواد آیا ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں اس کے اوپر وہ جو اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ ہے علامہ ابن الجوزی، عظیم محدث، عظیم مورخ، عظیم مفسر۔
ان کا حوالہ دینے کی خاص وجہ ہے کہ میں ان کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور وہ سبب اور وجہ آگے جا کر میں بیان کروں گا جب میں وہ اس باب پر آؤں گا کہ شیخ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو بہجت الاسرار ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کوئی اعتراض انہوں نے کیے ہیں علامہ ابن الجوزی نے یا نہیں، وہ وہاں بحث آئے گی۔ آج میں یہ شروع کر رہا ہوں، ان کی تاریخ ہے علامہ ابن الجوزی کی، المنتظم اس کا نام ہے، تاریخ الامم والملوک ہے، تاریخ ابن الجوزی ہے، کسی نام سے بھی اس کو یاد کر لیں۔ وہ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ عبد القادر ابو صالح ابو محمد الجیلی، ان کا یہاں سے وہ تعارف شروع کرتے ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے، ولد سنۃ 70 و 400 ودخل بغداد۔ اس کے بعد وہ آگے ان کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اساتذہ محدثین سب سے انہوں نے ذکر کیا، یہ ابن الجوزی نے بھی کیا، ذہبی نے بھی کیا، ابن رجب نے بھی کیا، ابن جرسقلانی نے بھی کیا، اور شذرات الزہم ابن عماد حنبلی نے بھی کیا۔ ان کے حوالے بھی میں آگے پڑھوں گا، لیکن میں شروع کر رہا ہوں علامہ ابن الجوزی سے۔ اس کا خاص سبب ہے، وہ سبب آج میں بیان کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بنا مدرسہ لطیفہ بباب الازج فوضت الى عبد القادر فتكلموا على الناس بلسان الواعظ وظهر له سيب بالزهد وكان له صمت وصمت فضاقت مدرسة بالناس فكان يجلس عند سوار بغداد مستندا الى الرباط ويتوب عنده في المجلس خلق كثير فامرت المدرسة ووسعت وتعصب في ذلك الأوام وأقام في مدرسة يدرس ويعظ إلى أن توفي ليلة السبع الثامن ربيع الآخر ودفن في الليل بمدرسته وقد بلغت 60 سنة۔ یہ پوری عبارت میں نے ابن الجوزی کی کتاب سے پڑھ دی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ واعظ، انہوں نے لوگوں کو واعظ کیا، بہت بڑے زاہد تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، مدرسہ تنگ ہو گیا، پھر انہوں نے جو ایک بغداد کا رباط تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر شروع کیا پڑھانا، اور وہ یتوب عندہ فی المجلس خلق کثیر، ان کے پاس لوگ توبہ کرنے کے لیے آتے، اور جو تائب ہوتے لوگ توبہ کرنے کے لیے آتے وہ بڑی تعداد میں تھی، اور توبہ کا جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں آگے جا کر میں عرض کروں گا کہ ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو لوگ غیر مسلموں سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے اور جو گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ ابن الجوزی کے کلام سے میں نے یہ شروع کیا کہ وہ ان کو اولیاء میں ان کا شمار کیا ہے، اور ابن الجوزی اور علامہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایک زمانے میں۔ اب اس کے بعد میں دوسرا حوالہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حافظ ابن تیمیہ کا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ شرح یہ کتاب علم السلوک کے اندر بہت بیان کیا ہے، اور ان کی کتاب فتوح الغیب کا انہوں نے شرح بھی لکھی علامہ ابن تیمیہ نے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ایک سر میں آپ کو ہلکا سا ان کا دیتا ہوں، یہ بہت کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والشیخ عبد القادر جیلانی ونحوہ من اعظم مشائخ زمانہم امر بالتزام الشرع والامر والنہی وتقدیمہ وَآزَمَ المشائخ امر بترک الہوا و ارادت النفس۔ وہ بہت بڑے شیوخ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکنے والے تھے اور بہت بڑے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے ان کی کرامت کا ذکر کیا جو بڑی مشہور ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان نے کچھ باتیں کی تو آپ نے اس کو دفع کر دیا کہ تو کون ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے حافظ ابن تیمیہ کتاب علم السلوک کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الشیخ کثیر من الرجال اذا وصلوا للقضاء والقدر امسکوا وانا ان فتحت لی فیہ روزنۃ فنزاعت اقدار الحق بالحق وللحق والولی من یکون منازعا للقدر لا من یکون موافقا له وهذا الذی کلام الشیخ تکلم به علی لسان المحمدیہ۔ کتاب علم السلوک مجموع الفتاوی جلد 6 جز 10 اور صفحہ 248۔
اس کے اندر، اور یہ کتاب التوحید الربوبیہ جز دوم صفحہ 239 اور جلد 1 جز دوم کے اندر یہ دونوں عبارتیں ہیں، یعنی کتاب التوحید سے، کتاب الربوبیہ سے اور کتاب علم السلوک سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اولیاء کے سرداروں میں سے ہیں، پھر ان کی کرامت کو بیان کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جب وہ تقدیر کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے لیے راستہ نکالا اور میں نے کیا کیا، فنازعت، میں تقدیر سے لڑا، اور مرد کامل وہی ہوتا ہے جو تقدیر سے لڑے، تقدیر سے سمجھوتا نہ کرے بلکہ تقدیر سے لڑے۔ اور اس کی پھر آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ، اور ولی وہی ہوتا ہے، مرد وہی ہوتا ہے کہ جو تقدیر سے لڑ جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ تو حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک وہ مشائخ میں سے ہیں اور اعظم المشائخ ہیں، تو ولی اللہ ہیں۔ اور ابن الجوزی کا میں نے حوالہ پڑھ دیا۔ اب میں دوسرا حافظ ابن تیمیہ کی ایک اور کتاب ہے الاستقامہ، اس کا ڈاکٹر محمد رشاد سالم نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کو طبع کیا ہے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الموسیٰ نے، اور یہ مدینہ منورہ سے طبع ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کما ذکر الشیخ یحییٰ بن یوسف الثری، وہ جو شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ انہ سأل قطب العارفین ابا محمد عبد القادر عبد الجیلی فقال یا سیدی حل کان للہ ولی علی غیر اعتقاد احمد بن حنبل فقال ما کان ولا یکون۔ انہوں نے پوچھا، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شیخ ادریس جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے قطب العارفین، اب لوگ کہتے ہیں کہ قطبوں کا تو وجود ہی نہیں ہوتا، جو قطبوں کو مانے وہ تو بدعتی ہے، وہ تو جہنمی ہے، اس سے سلام نہ لو۔ اور حافظ ابن تیمیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب العارفین لکھ رہے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جو کام امام احمد بن حنبل کے عقیدے میں ہیں، اگر وہ بندہ کوئی ان کا منکر ہو تو کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شیخ ادریس نے جواب دیا کہ نہیں، نہ کوئی پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل کے عقائد کیا تھے، یہ میں آپ کو پچھلے پروگراموں میں پڑھ کر سنا آیا ہوں کہ قرات اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی مباریوں کو ہاتھ لگانا، ختم قرآن کرنا، قرات القبور کرنا، اور یہ سارے ہاتھوں کو چومنا، احترام کے، یہ سارے حوالے میں پیچھے پڑھ آیا ہوں۔ تو معنی یہ نکلا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو امام احمد بن حنبل کے عقیدے کے مطابق ہو۔ اب حافظ ابن تیمیہ کا ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے کیا شیخ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا۔ یہ تو بڑا طویل وقت چاہیے، مجموع الفتاویٰ کے کتنے پیجز اور پیجز، علم السلوک اور کتاب السلوک کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا حافظ ابن تیمیہ نے لکھا۔ ایک اور اس کا میں بتاتا ہوں، یہ میں پڑھ رہا ہوں حافظ ابن رجب کی کتاب ذیل جو انہوں نے طبقات الحنابلہ کا لکھا ہے اس سے۔ تو شیخ عبد القادر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں وہ کہتے ہیں کہ قال الشیخ تقی الدین ابو العباس ابن تیمیہ، کہتے ہیں کہ حدثنی الشیخ عز الدین احمد بن ابراہیم الفاروقی انہ سمع الشیخ شہاب الدین عمر بن محمد السہروردی صاحب العوارف قال كنت قد عزمت على ان اقرا شيئا من العلم الكلام۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ یہ میرے اوائل دور کی بات ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں علم کلام پڑھوں یا نہ پڑھوں، وانا متردد، میں اس میں متردد تھا، سوچ و بچار کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ فذهبت مع خالی ابی النجیب، میں اپنے ماموں ابو نجیب جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں ان کے ساتھ میں حاضر ہوا
حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں. انہوں نے غوث اعظم نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے وَكَانَ يُصَلِّي بِجَنبِ شیخ عبد القادر. تو شیخ عبد القادر کے پاس میں اپنے ماموں کے پاس حاضر ہوا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی جا کے کھڑے ہو بیٹھ گئے. قال، جب انہوں نے نماز کو فَالْتَفَتَ شیخ عبد القادر وقال علی، جب وہ انہوں نے میں ان کے ایک طرف جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا وقال علی یا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر فرجعت عن ذلك. انہوں نے مجھے 3 بار یہ کہا قبر کی کیا تیاری کی ہے، قبر کی کیا تیاری کی ہے، قبر کی کیا تیاری کی ہے. اور آگے جا کر اس سے جو آگے دوسری روایت اس نے حافظ ابن رجب نے لکھی ہے، اس میں ذرا دوسرے لفظ ہیں. وہ کہتے ہیں فحضر عندہ الشیخ عبد القادر مسلما فسألہ امی الدوالی. جب ہم ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس حاضر ہوئے تو میرے جو ماموں تھے انہوں نے میرے لیے دعا کے لیے کہا کہ ان کے لیے دعا کریں، کہ قال وقمت وقبلت یدہ، کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے حضور غوث پاک کے ہاتھ چوم لیے. اب وہ میں جو متردد تھا نا کہ میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو انہوں نے مجھے پھر وہی جس کا ذکر حافظ ابن تیمیہ نے کیا، کہا قبر کی کیا تیاری کی ہے، قبر کی کیا تیاری کی ہے. تو وہ کہنے لگے میں واپس آتا ہوں. شیخ شہاب الدین کہتے ہیں تو واپس آنے کے بعد میں نے علم کلام کی طرف رجوع کیا تو ہوا کیا حتی تشوشت علی جمیع احوالی وتقدر وقتی علی فعلمت ان ذلك لمخالفت الشیخ. میں سوچتا تھا کہ میں یہ علم کلام پڑھ لوں، پر میرا یوں ہی وقت ضائع ہونے لگا. بعد میں نے جا کر خیال کیا کہ یہ مسئلہ تو اس لیے میں اس کو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ شیخ نے مجھے اس کے پڑھنے سے روکا تھا. تو یہ حافظ ابن تیمیہ کا بیان حافظ ابن رجب کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قال الشیخ تقی الدین ورأیت هذه الحکایت معلقۃ بخط الشیخ موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ. شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ جو میں تم کو بتا رہا ہوں نا کہ شیخ دلوں کے حال جانتے تھے کہ بندے کے پوچھنے سے پہلے وہ اس کے سوال کے جواب دے دیتے تھے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں موفق الدین ابن قدامہ جو ہیں ان کی کتاب، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا خود میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. ابھی تک میں نے جو بیان کیا ہے کہیں بات دور نہ نکل جائے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت پر اتفاق ہے. ابن الجوزی ان کو ولی اللہ مانتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں کی توبہ کا بیان کر رہے ہیں اور ان کو ایک زاہد ولی اللہ مان رہے ہیں. حافظ ابن تیمیہ ان کی کرامات لکھ رہے ہیں. تو جب یہ سارے احباب ان کی کرامات لکھ رہے ہیں تو اب جو کچھ ان کی کتاب گنیا کے اندر لکھا ہے کہ یہ کام کیا کرو، وہ کام کیا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر یہ اعظم المشائخ ہیں، ولی اللہ ہیں، تو جو وہ کام کرتے تھے بھلا وہ مشرک اور بدعتی ان کاموں کا سر انجام دے سکتا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں غنیت الطالبین کی کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھوں، یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ غنیت الطالبین کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کی کیا رائے ہے. کیا مثلا یہ کہ میں کہہ دوں کہ یہ دیکھتے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ شب برات منانی چاہیے، جاگنا چاہیے، رات کو نوافل پڑھنے چاہیے، تو کوئی بندہ کہہ دو گنیا تو کتاب ہی غوث پاک کی نہیں ہے، وہ ہے یا نہیں، جن سے میں مخاطب ہوں، جن کو میں کوئی ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے حوالہ جات پہلے عرض کرتا ہوں اور بعد میں جو کچھ دوسرے بزرگوں نے لکھا وہ میرے سامنے ہے اور میں لایا ہوں اس پر انشاءاللہ اس کی توفیق سے، اپنے مولا کی رحمت سے اس پر بھی میں گفتگو کروں گا. لیکن اب پہلے حافظ ابن تیمیہ کو سونے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مسئلہ تھا حافظ ابن تیمیہ کے زمانے میں، بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ تھا، اس سے پہلے وہ مسئلہ چلا آ رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں مستوی علی العرش، بلا کیف یہ کیا ہے. وہ اشاعرہ کا، حنابلہ کا، معتزلہ کا ایک مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ
کی صفات کو کہ وہ عرش پر ہے بلا کیف ماننا چاہیے یا کس طرح، یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو حافظ ابن تیمیہ اس مسئلے پر تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، وہ اس کے بارے میں تھے اور لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، جو ان کے اشاعرہ ان کے مخالفت تھے۔ اب وہ مسئلہ جب حافظ ابن تیمیہ نے پیش کیا تو حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر اپنے حوالے سے کئی دلائل دیے۔ مجمل اعتقاد السلف سے میں پڑھ رہا ہوں، مجموعہ الفتاوی سے جلد دوم جز 3 اور صفحہ 125، اس سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، اب وہ مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ کوئی مسئلہ تھا وہ مستوی العرش کا، وہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، تو وہ حافظ ابن تیمیہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ کی دلیل سنیے۔ وہ کہتے ہیں وقال الشیخ عبد القادر الجیلی فی الغنیہ اما معرفت الصانع بالآیات والدلالات على وجه الاختصار فهو ان يعرف ويتيقن ان الله واحد انه صمد الى انه قال وهو بجهة العلو مستوي على العرش محتو على الملك محيط علمه بالاشیاء۔ وہ کہتے ہیں یہ جو میں مسئلہ کہتا ہوں نا یہ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہی بات غنیۃ الطالبین میں کہی ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ حافظ ابن تیمیہ کہنا یہ چاہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں ہوش کے ناخن لو اور کچھ تو سوچو، جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ کسی عام کتاب سے نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین سے میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب مشکل پڑی نا حافظ ابن تیمیہ پر تو انہوں نے گنیا کو اٹھایا۔ آج ہم پر مشکل پڑی ہے، لوگ ہمیں نصف شعبان کی رات کو جاگنے نوافل پڑھنے سے ہمارے ساتھ تنازع کرتے ہیں، تو آج میں بھی وہی کتاب اٹھا رہا ہوں جس کو حافظ ابن تیمیہ نے اٹھایا تھا۔ تو اب میں یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گنیا کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو حافظ ابن تیمیہ نے تحسین کی ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اب جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ ہم سے کہے کہ یہ جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو اگر کوئی اور دلائل نہیں ہے تو کم از کم اتنی بات تو کو کہہ دینا کہ شیخ حضور غوث پاک نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو لکھا ہے بھائی، اور یہ تو وہ کتاب ہے جس کے اوپر حافظ ابن تیمیہ کو بھی اعتماد ہے۔ ہاں وہ اب میں اور بھی آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، اور یہاں میں وہ بات رہ نہ جائے گی، پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اسی طرح غنیہ ایک جو کتاب ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور دوسری جگہ شیخ انہوں نے علم السلوک کے باب میں ہی کتاب علم السلوک مجموع الفتاوی جلد 6 جز 10 اور صفحہ 233 پر وہ کہتے ہیں قال الشیخ ابو عبد القادر فی کتاب فتوح الغیب لا بد لکل مؤمن فی سائر احوالہ من ثلاث اشیاء امر یمتثلہ ونہی یجتنبہ وقدر یرضی بہ فاقل حالۃ لا یخل المؤمن۔ وہ ایک کوئی کلام ہے کہ مومن کو یوں کرنا چاہیے، تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے تو اس کتاب کے اوپر اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ جو شرح حافظ ابن تیمیہ کی ہے یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، فتوح الغیب کی شرح الگ بھی چھپی ہے، اور مجموع الفتاوی کے اندر یہ جلد 6 اور جز 10 کے اندر وہ پوری فتوح الغیب جو ہے اس کی شرح فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ہے، اور وہ اس کا نام ہے فی شرح کلمات للشیخ ابو محمد عبد القادر فی کتاب فتوح الغیب۔ تو غنیہ کو بھی وہ مان رہے ہیں، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب کو بھی حافظ ابن تیمیہ مان رہے ہیں۔ تو اب وہ جو فتوح الغیب کو حافظ ابن تیمیہ جس کو مانتے ہیں نا، اسی کتاب وہ فتوح الغیب جو ہے اور غنیہ اسی سے میں نے آپ کو حوالے دینے ہیں، تو بات رہ نہ جائے، بات فتوح الغیب کی آ گئی ہے، میں نے بات تو غنیہ پر کرنی ہے اور فتوح الغیب کا نام شیخ حافظ ابن تیمیہ نے لکھ دیا، اس لیے ایک حوالہ اس سے بھی ذرا سن لیں اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس حوالہ سننے کے بعد۔ یہ فتوح الغیب کے اندر جو 16واں واز ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کا بالکل آخر میں
وہ جا کر وہ عبارت آتی ہے، کہتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی فی بعض کتبہ یا ابن آدم انا اللہ لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون اطیعنی اجعل کا تقولوا لشیء کن فیکون۔ او لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض آسمانی کتابوں میں فرمایا اے ابن آدم میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری شان یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کن تو وہ چیز فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اطعنی اجعل کا، اطعنی اجعل کا، یہ میں فتوح الغیب وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جس کی شرح حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 6 کے اندر کی ہے، اور اس کا نام ہے فی شرح کلمات لشیخ ابو محمد عبد القادر فی کتاب فتوح الغیب، اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کن فیکون کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندے اطعنی اجعل کا، اگر تو میری اطاعت کرے، میرے حکموں کو مانے، قرآن کو مانے، مصطفیٰ کو مانے، تو کیا ہوگا؟ تقولوا لشیء کن فیکون، میں تجھے یہ طاقت دے دوں گا کہ پھر جب تو کہے گا ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ یعنی کن کی طاقت اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فتوح الغیب میں کہی، اور فتوح الغیب وہ کتاب ہے جس کی شرح ابن تیمیہ نے کی، اور وہ اس کو کتاب کو مانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کتاب ہے۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کن کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور ان سے کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ کہیں اور نہ نکل جاؤں، یہ فتوح الغیب ہے، اس کا المقالہ 17 اس کے اوپر لکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فی کیفیت الوصول الی اللہ تعالی بواسطۃ المرشد، جو مرشد ہوتا ہے اس کی وہ کیا کیفیت اللہ تعالیٰ کو ملنے کی، اور آگے وہ فرماتے ہیں جو مرشد ہوتا ہے وہ واسطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مرشد کے اور ان سب باتوں کے قائل ہیں۔ جب وہ قائل ہیں تو پھر ان باتوں کے کرنے سے اگر ہمیں تان دیا جائے تو یہ ذرا انصاف کی بات نہیں بنتی۔ میں نے آپ کو ابھی تک یہ حوالہ دیا کہ حافظ ابن تیمیہ نے حضور غوث پاک کو اعظم المشائخ کہا، تقدیر سے لڑنے والا کہا، مرد کامل کہا، اور کہا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو تقدیر سے لڑ جائے۔ اب تقدیر کے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ دعا کریں زندگی رہی تو جب میں تصوف پر ازالہ شبہات کروں گا نا کہ تصوف پر شبہات کیا ہیں ہمارے دوستوں کے، تو اس وقت انشاءاللہ میں پوری عبارت پڑھ کر پھر اس کا بیان کروں گا۔ اگر اس وقت تک نہ بات ہو تو فتاوی ابن تیمیہ کی یہ جلد خود پڑھ لیں اور اس کے اندر سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یا دیگر صوفیہ کی کتاب یا کسی صاحب حال کے پاس بیٹھ جائیں۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ولی اللہ ہیں اور گنیا ان کی کتاب ہے۔ اس کے اوپر اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں۔ میں نے حافظ ابن تیمیہ کے حوالہ آپ کو دے دیا، یہ حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ ہے۔ انہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احوال ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے لکھا، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ بغداد میں داخل ہوئے، وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي سعد المخرمی الحملی، یہ ابو سعد المخرمی الحملی تھے، ان سے انہوں نے پڑھا، پھر مدرسے میں رہے، لوگوں کو وَإِنْتِفَى بِهِ النَّاسُ انتفاعًا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو ان کو فائدہ ہوا۔ وَكَانَ لَهُ سَمْتٌ حَسَنٌ وَسَمْتٌ غَيْرُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَكَانَ فِيهِ تَزَهُّدٌ كَثِيرٌ وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ وَمُكَاشَفَاتٌ۔ سبحان اللہ، بہت زاہد تھے، ان کے بہت احوال ہیں، وَمُكَاشَفَاتٌ،
اور وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، ان کو کشف ہوتا تھا، وہ ولی اللہ تھے۔ اور ان کے اصحاب نے مقالات کو جمع کیا ہے اور افعال کو جمع کیا ہے، وافعال و مکاشفات ان کو جمع کیا کہ کہتے ہیں وقد کان صالحا ورعا وقد صنف کتاب الغنیہ وفتوح الغیب وفیہما اشیاء حسنہ۔ ان کے بہت سے کمالات کے ساتھ ساتھ یہ کمال ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ تھے اور ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں، ایک کا نام ہے غنیۃ الطالبین اور دوسری کا نام ہے فتوح الغیب۔ تو ان کتابوں میں ہے کیا، یہ لفظ سنے تو مزہ آ جائے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں فیہما اشیاء حسنہ، ان کے اندر بڑی حسین باتیں ہیں، پڑھنے والی ہیں، عمل کرنے والی ہیں۔ اور حافظ ابن الجوزی کا میں حوالہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے، اچھے کاموں کی، اور نہی عن المنکر سے روکتے، برے کاموں سے روکتے۔ حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا، ابن کثیر نے بھی یہی کہا، اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں اشیاء حسنہ ہیں۔ اب وہ جو نیک کام تھے وہ حسنہ تھے، وہ تو دنیا کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حافظ ابن کثیر فرما رہے ہیں، ابن کثیر کہہ رہے ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے کہا، علامہ ابن الجوزی نے کہا۔ وہ جو اچھی چیزوں کی دعوت دیتے تھے اور جو اچھی چیزیں فتوح الغیب میں ہیں، جو اچھی چیزیں دنیا میں ہیں، اچھی چیزیں فتوح الغیب میں کیا ہیں کہ اللہ کن کی طاقت ولیوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اچھی چیزیں دنیا میں کیا ہیں، شب برات منانی چاہیے، اونچی ذکر کرنا چاہیے۔ یہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا، یہ تو میں فاؤنڈیشن قائم کر رہا ہوں کہ یہ بدعت کے مسئلے جتنے میں نے آپ کو یہ سمجھائے ہیں ابھی تک، یہ اس لحاظ سے ہیں کہ پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ گنیا کتاب غوث اعظم کی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے شبہ ڈالنے والے ہیں، گنیا کتاب غوث اعظم کی ہے اور غوث اعظم ولی تھے۔ پہلے میں یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں گنیا کو پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور میں نے وہ کوشش کروں گا کہ کافی گنیا جتنی مجھ سے پڑھی جا سکے وہ میں پڑھوں۔ اور آج کے پروگرام میں تو میرا خیال مجھے لگتا ہے کہ صرف شاید فاؤنڈیشن ہی بن سکے گنیا کے بارے میں۔ اب گنیا کے بارے میں ایک اور حوالہ سنیں۔ نصف شعبان کے بارے میں جب میں نے یہ نصف شعبان کا پروگرام کیا تھا، سنتہ راتبہ کتاب الفقہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے جب شب برات کا بیان کیا تھا تو میں نے ان کی کتاب سے اس وقت فتاوی سے وہ پڑھا تھا کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور امام احمد بن حنبل اس کو کیا کرتے تھے۔ اور پھر حافظ ابن تیمیہ نے کہا سنت راتبہ اور غیر راتبہ کی بحث کی تھی، وہ میں نے پڑھ کر ساری بتائی تھی۔ اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ شب برات کی رات کو خاص طریقے سے جو نوافل پڑھنے کا طریقہ ہے یہ لکھا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب الغنیہ کے اندر۔ اب دوسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ شیخ غنیہ کو مان رہے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، اور نصف شعبان کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں شیخ نے یہ نہیں مانا کہ وہ سنت نہیں اس کو مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سنت طریقہ نہیں ہے، متقدمین کی کتابوں میں نہیں تھا، متاخرین کی کتابوں میں ہے، اور ان متاخرین کی کتابوں میں ایک غنیہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ تو یہاں اب علامہ ذہبی نے غنیہ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب دیا۔ میزان الاعتدال کے اندر میری بڑی خواہش ہے کہ یہ جو حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم المشائخ ہیں، ان کے اوپر کبھی وقت بنے تو میں ان کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ تو ذہبی نے جب ان کا تذکرہ میزان میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے الغنیہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی مجھے ازالہ شبہات میں کیا ضرورت پیش آئی کہ میں کہوں ذہبی نے کہا غنیہ ان کی ہے، ابن تیمیہ نے کہا غنیہ ان کی ہے، حافظ ابن رجب نے کہا غنیہ ان کی ہے، اور شذرات الذہب میں کہا غنیہ ان کی ہے۔ یہ سارے حوالے میں کیوں دے رہا ہوں؟ ابن کثیر نے کہا غنیہ ہے اور اس میں اچھی چیزیں ہیں، نصف شعبان کو جاگنا اچھا کام ہے۔ تو اب یہ میں کیوں کوشش کر رہا ہوں؟ کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ بدعت کا مسئلہ ایک دوسرے اسلوب سے سمجھانا
سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کسی کی سمجھ میں اور نہ آئے کہ شب برات کی حدیث کو کہے کہ یہ ضعیف ہیں، تو چلو ضعیف حدیث پر عمل تو کرنا جائز ہے نا. الاذکار کی میں نے عبارتیں امام نووی کے اور محدثین کے پڑھ دی ہیں پیچھے، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تو مان لیں کہ شب برات کی رات کو جاگنا بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثبات، اس کی تعلیم شیخ عبد القادر جیلانی نے دی ہے، اور ابن کثیر کہتے ہیں اس کے اندر حسنہ باتیں ہیں. اب میں اس لیے غنیہ کے اوپر زور دے رہا ہوں. ذہبی نے کہا، ابن کثیر نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا، یہ ان کی کتاب ہے. اب میں اس کے اوپر ایک دو حوالے اور دے دوں کہ حضرت غوث اعظم ولی بھی تھے اور غنیہ ان کی کتاب ہے. اب ابن القیم حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد، اور ان کے حوالے بھی میں اکثر و بیشتر آپ کو دیتا رہتا ہوں. ختم قرآن کے باب میں نے ان کے حوالے دیے آپ کو. آج دوسرے انداز سے سن لیں. حافظ ابن القیم اجتماع اقوال الزہاد والصوفیہ اہل اتباع وسلفوں فی اثبات استواء علی العرش، وہی جو حافظ ابن تیمیہ کا میں حوالہ پڑھ آیا ہوں، اس کے اندر انہوں نے جب وہ مستوی علی العرش کا مسئلہ بیان کیا حافظ ابن القیم نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب وہ ہے کیا ہے اس کا معاملہ ہمارا تو ہے وہ بلا کیف ہے، ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، لیکن میرا اس وقت جو ہے وہ مسئلے سے نفس مسئلہ سے بات کرنا نہیں ہے، لیکن اشارہ میں نے اس کا آپ کو دے دیا. حافظ ابن القیم کہتے ہیں قول الشیخ الامام العارف قدوۃ العارفین الشیخ عبد القادر جیلانی قال فی کتابہ تحفۃ المتقین وسبیل العارفین، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مستوی علی العرش والا مسئلہ صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں میں وہ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں جو عارفوں کے امام نے بتایا، جو قدوۃ العارفین ہیں انہوں نے یہ بتایا، اور وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. یہاں پر ابن قیم نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو اولیاء کا سردار کہا، امام کہا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور دوسرا کہا کہ انہوں نے یہ غنیہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا. تو میرے دونوں مسئلے یہ ثابت ہو گئے. مجموع الفتاوی الاسماء والصفات کے اندر بھی ابن تیمیہ نے کہا وَمَن تَأَخَّرِ فِيهِمْ الشیخ الامام ابو محمد عبد القادر الجیلانی قال فی کتاب الغنیہ، یعنی جگہ جگہ ابن قیم ہو یا حافظ ابن تیمیہ ہو، وہ جگہ جگہ استشہاد کر رہے ہیں غنیہ سے. یارو اگر ابن القیم اس سے کوئی مسئلہ دکھائیں تو علماء کو دکھائیں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے، اور اگر حافظ ابن تیمیہ اس سے استشہاد کریں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے. تو اگر ہم بیچارے اسی غنیہ سے دکھائیں کہ نوافل رات کو شب برات کو پڑھ لینے چاہیے. اب میں اس کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کہ یہ ایک آسان سی بات ہو جو سب لوگوں کو پتا ہے، ورنہ بہت باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ آگے چل کر پڑھوں گا. غنیہ ان کی کتاب، اور ان لوگوں نے اس کو کہا. اب دوسرا حافظ ابن قیم کا ایک مشہور قصیدہ ہے، اس کا نام ہے قصیدہ نونیہ. اس کے حوالے میں نے کئی بار آپ کو دیکھے، اور اس کے اندر جو اختلافی باتیں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، ان کا رد لکھا تھا امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. یہ باتیں میں ویسے ہی درمیان سے کہہ دیتا ہوں، ان کا میرے مسئلے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی قصیدہ نونیہ پڑھے اس کے اندر کوئی ایسی باتیں پائے تو اس کا دوسرا رخ بھی وہ دیکھ سکتا ہے جو امام سبکی نے دکھایا، اس لیے میں نے یہ بات کر دی. تو وہ کہتے ہیں قال شیخ العارفین فی وقت ہی عبد القادر الجیلانی، کتاب غنیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فالمرسلون جمیعهم مع قطبهم قد سرہوا بالفوق للرحمن وحکی لنا اجماعهم شیخ الورا والدین عبد القادر جیلانی. کیا بات ہے، جب کام پڑ جائے نا تو کتنے کدے لقب دیے جاتے ہیں. اگر ہم کو لقب دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، قطب العارفین. جب وہ مسئلہ ثابت کرنا تھا نا اپنا غنیہ سے، تو حافظ ابن تیمیہ ویسے لکھتے ہیں فتاوی کے اندر قطب شطب کوئی نہیں ہوتے، یہ تو سبائیوں کی اختراعی باتیں ہیں، یہ تو سبائی کرتے ہیں ایسا، وہاں وہ قطب نہیں. اور جب یہ بات آئی تو وہ کہتے ہیں قطب العارفین،
العارفین، اور یہ کہ اور یہ ان کی بات آئی تو یہ سارے القاب ان کو دے رہے ہیں اور وہ اس مسئلے کو اس سے ثابت کر رہے ہیں۔ وہ شیخ العارفین بھی ہیں، قطب العارفین بھی ہیں، اور شیخ الورا بھی ہیں، اور شیخ الدین بھی ہیں، اور ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو کتاب فتح نونیہ کے اندر بھی انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ ایک میں بات ختم کر رہا ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس کے اوپر اور پڑھ لیں۔ دو فتاوے ہیں جن کے میں آپ کو اکثر حوالے دیتا ہوں، فتاوی ابن تیمیہ اور فتاوی نجدیہ۔ اب ایک حوالہ فتاوی نجدیہ سے سن لیں، پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ تاکہ کچھ بات جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ سعودی عرب کے ایک بڑے مفتی گزرے ہیں، اب وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں بڑا ان کا نام تھا۔ وہ جب جاتے، ہمارے ایک فاضل دوست ہے، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، فاضل دوست میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی، مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت فرمائے۔ حدیث نجد کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی جو حدیث نجد کی شرح کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مفتی جلالی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے جب وہ حدیث نجد کے بارے میں خود پڑھنا شروع کیا تھا کسی زمانے میں، وہ کبھی بات آئے گی تو میں اس پر انشاءاللہ وہ بات کروں گا، ان کا تذکرہ آ گیا۔ تو کویت، شارجہ، سعودی عرب کروڑوں ڈالر لگائے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ کسی طرح سے یہ ثابت ہو جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی تھی نا جس نجد کے لیے، وہ نجد عراق میں تھا۔ تو مفتی صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو شرح ہے حدیث نجد، اس غالباً اس کتاب کا نام ہے شرح حدیث نجد، کافی بڑی کتاب ہے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ شیخ بن باز پاکستان میں مقبول کیا ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایک خاص چیپٹر لکھا۔ چونکہ وہ شیخ بن باز کا نام آ گیا اور اس کے اوپر مفتی صاحب کا کلام ہے، مفتی ظہور احمد جلالی صاحب کا۔ میں نے سنا بڑے اللہ والے سیدھے سادے بندے ہیں، بڑے محقق عالم ہیں۔ میں نے آج تک ان کی زیارت نہیں کی، اگر کوئی ایسا سننے والا بندہ ہو جو ان کا واقف ہو تو ان تک سلام عرض کر دے۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ ابن باز پاکستان میں بڑے مقبول ہیں، مقبول تھے، اب تو نہیں ہے۔ کیوں کہ جب یہ جاتے تو وہ کہتے ہیں یہ بوریاں بھر کر لے جاتے ریالوں کی۔ جو بندہ پاکستان کے اندر ان کی کسی کتاب کا ترجمہ کرتا تو وہ بوریاں کھول دیتے ریالوں کی اس کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کتاب لکھتا، شبہ ڈالنے والوں میں ہمارے دوستوں میں سے کوئی کتاب لکھتا اور وہ منسوب کرتا ان کے نام کی طرف، تو یہ پیسوں کی بوریاں، ریالوں کی، روپیوں کی نہیں، ریالوں کی بوریاں کھول دیتے، تجوریاں کھول دیتے۔ اگر کوئی بندہ ان کی کتاب کا ترجمہ کرے یا ان کا نام لکھے یا کچھ ان کے لیے کام کر دے تو وہ جب یہ لاہور میں جاتے، اسلام آباد میں، تو وہ اپنی کتابیں لے کر ان کے پاس حاضر ہوتے، حضرت شیخ بن باز یہ دیکھیں ہم نے شیخ آپ کا نام لکھا۔ اور ایک لاہور کے وہ عالم تھے، اب تو وہ بڑی دیر ہو گئی، ایک بم دھماکے میں ان کی اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے دنیا سے چلے گئے تھے، وفات ہو گئی تھی، وہ ان کو ساتھ لے کر جاتے اور یہ شیخ بن باز نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو یہ شیخ بن باز، اب ان کا سنے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ اپنے فتاوی میں کہتے ہیں، کسی مسئلے پر وہ بحث کر رہے ہیں، پھر اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں الشیخ عبد القادر عالم من علماء المسلمین، یہ شیخ تھے اور مسلمانوں میں سے ایک امام تھے۔ اب وہ جو امام ہے نا مسلمانوں کے، ان کی کتاب ہے گنیا، جس سے میں آگے بدعت کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آگے فتاوی نجدیہ سے ایک سن لیں۔ یہ مجموعہ جو فتاوی نجدیہ ہے نا، اس کی جو پہلا جز ہے اور اس کے اندر جو رسائل ہیں، جز ثانی ہے، اس کا جز اول ہے، اور جو رسائل اور فتاوی اس کے اندر ہیں، وہ جو فتویٰ ہے نا جس کے تحت میں آپ کو حوالہ پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے شیخ سلمان بن علی۔ یہ شیخ سلمان بن علی ہیں فتاوی نجدیہ کے اندر، بڑے حوالے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی کام کرنا چاہے تو۔ وہ کہتے ہیں الشیخ عبد القادر جیلانی وہو من کبار العلماء ومن اولیاء اللہ وکتبہ وتصانیفہ عندنا۔ وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، وہ بڑے علماء میں سے ہیں، صرف صوفیہ نہیں، علماء میں سے ہیں۔ اور وَمِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ،
اور وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. یہ میں تذکرہ غوثیہ نہیں پڑھ رہا. تذکرہ غوثیہ نام کی بڑی کتابیں چھپی ہیں، تذکرہ غوثیہ سے نہیں پڑھ رہا. میں یاد کرا دوں آپ کو، یہ فتاوی نجدیہ سے پڑھ رہا ہوں. شیخ سلمان بن علی سے کا رسالہ پڑھ رہا ہوں، فتاوی نجدیہ سے پڑھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں وَكُتُبُهُ وَتَصَانِيفُهُ عِندَنَا، وہ جو ہے نا شیخ ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے ہاں معروف ہیں، بڑی علمی کتابیں ہیں. کون نہیں جانتا یار، دنیا کو کوئی نہیں جانتا. اب یہاں تک میں نے آپ کے سامنے دو مسئلے رکھے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صرف ولی نہیں تھے، وہ ولیوں کے سردار تھے اور اولیاء اللہ میں سے تھے. صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار تھے. اور دوسری مسئلہ میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں. ایک کتاب ان کی فتوح الغیب اور دوسری کتاب ان کی گنیا. یہ کتنے حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب ان کی ہے. اب ان کی کتاب کو شروع کر لیتے ہیں. ان کے فضائل اور بھی پڑھنے ہیں اور میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ 2-3 پروگرام اس انداز سے ہو جائیں کہ پہلے ان کے کچھ احوال آ جائیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک یہ بھی ثواب کا کام ہو جائے گا. اور دوسرا جو ان کی کتاب ہے، ان کی عقائد ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی آ جائے تاکہ یہ پتہ چلے ولیوں کے عقیدے کیا ہوتے ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں ان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں. اگر ولیوں کے سردار کا کوئی عقیدہ ہو اور اس کا کوئی عمل ہو اور ہو وہ شرک اور بدعت، تو یہ دنیا کے کسی بندے سے 5 سال کے بچے سے پوچھ لیں، وہ ولیوں کا سردار تو درکنار، کبائر العلماء امام تو درکنار، وہ تم عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو شرک بدعت کرے. کسی سے پوچھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی جامعہ سلفیہ میں چلے جائیں، کسی جو بچہ پڑھتا اس سے پوچھ لیں، تو بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو میں نے ان کا جو ولی اللہ ہونا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہجت الاسرار. میں نے اس سے حوالے نہیں پڑھے، ویسے آگے چل کر میں اس سے بھی کچھ پڑھوں گا. یہ بہجت الاسرار سے میں نے نہیں پڑھا، میں نے فتاوی ابن باز سے پڑھا ہے، فتاوی نجدیہ سے پڑھا ہے، فتاوی ابن تیمیہ سے پڑھا ہے، یہ تاریخ ابن الجوزی سے پڑھا ہے، اور حافظ ابن رجب کی کتاب کا کچھ میں نے دیا، کچھ آگے چل کر میں پڑھوں گا اس سے. اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو سن لیں کہ وہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا اور وہ کیا کہتے تھے. شروع میں یہاں سے کر رہا ہوں. یہ میرے پاس کتاب جو ہے جس سے میں پڑھنے لگا ہوں، ویسے میرے پاس یہ کتاب دونوں گنیا ہے، یہ عربی کی ہے میرے پاس، یہ دمشق کی چھپی ہوئی ہے، لیکن میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا چونکہ وہ بہت وقت لگ جائے گا ڈبل کرتے ہوئے، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں یہاں سے پڑھوں گا. یہ گنیت طالبین جو ہے میرے پاس، یہ فرید بک ڈیپو جامعہ مسجد دلی سے چھپی ہوئی ہے. شمس صدیقی بریلی فاضل مشرقیات نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو وہ گنیت طالبین، اس کے حوالے سے اس کا پیج نمبر 59 ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، حکم دے رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ولیوں کے سردار کی سنیں. وہ کہتے ہیں بندہ مسجد نبوی شریف میں جائے، حاضر ہو، 2 نفل پڑھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ پڑھتا ہوا جائے، درود شریف پڑھے، پھر وہ روضہ شریف کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یوں کہے اللہم انک قلت فی کتابک لنبیک، اے اللہ میں نے تیری کتاب میں تیرے نبی کے بارے میں یہ پڑھا ہے، اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو وہ تیرے نبی کے دربار میں آ جائیں. تو یا اللہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی، وہ جو ولیوں کے سردار ہیں، وہ گنیا میں بتا رہے ہیں کہ حضور روضہ شریف کے سامنے جائیں اور یہ یوں کہیں کہ یا اللہ میں نے تیری کتاب میں یہ آیت پڑھی تھی
اور کہ جو تیرے نبی کے دربار میں آ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ تَائِبًا مِّن ذُنُوبِي وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر تیرے نبی کے پاس آیا ہوں. واہ. اب کہنے والے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے، کون کہتا ہے، اس کی کیا میں تفصیل بتاؤں آپ کو. کہنے والے کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ ظاہری تک تھی، اس کے بعد اس کا حکم نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ ظاہری زمانہ تک نہیں، اب بھی ہے. جو بھی بندہ جائے اب جا کر اللہ کے آگے دعا یوں کرے کہ میں تیرے نبی کے دربار میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور پھر وہاں وہ دعا کرے. اور پھر آگے انہوں نے وہ پوری دعا لکھی ہے، بڑی طویل ہے وہ دعا، اور اس دعا کے کچھ لفظ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اب میں اگر وہ پوری دعا پڑھوں گا تو بہت بات ہو جائے گی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا حضور کی نیت سے، اور وہ دعا کیا کرے؟ دعا یوں کرے، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علینا سلامک نبی الرحمت یا رسول اللہ، انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی ویرحمنی. اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے تبصرے کی ضرورت نہیں، معاف کیجئے، میں کرنا نہیں چاہتا، ٹائم نہیں اجازت دیتا. حضور کے روضے کی نیت سے سفر کر کے جانا، اس کا وہ حکم دے رہے ہیں دنیا کے اندر. پھر وہاں جا کر یہ آیت تلاوت کرنا، اس کا حکم دے رہے ہیں. اور حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کا وہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ وہ صرف عثمان بن حنیف کے لیے نہیں تھی، آج بھی وسیلے سے دعا کریں اور یوں کہیں کہ وَإِنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ تَائِبًا مِّن ذُنُوبِي، میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں. مسجد نبوی کی نہیں بات کر رہے کہ جی وہ میں نے منت مانی تھی کہ میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے، اگر کسی نے منت مانی ہو تو وہ چلا جائے. یہ نہیں، تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور یہ آیت پڑھے. میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہوا کہ بارہا مرتبہ مجھے حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی. تو میری یہ عادت ہے، اسی بنیت الطالبین کی وجہ سے، اور دیگر علماء کی کتابیں بھی ہیں، امام نووی نے بھی اس کے اوپر لکھا، سب علماء نے. وہ میں پیچھے جب روضہ شریف کی حاضری کا بیان کیا تھا تو میں سارے حوالے پڑھ آیا تھا. اب میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، صرف گنیا کو سامنے رکھوں گا. میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو روضہ شریف کے قریب جا کر میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہی دعا کرتا ہوں جو حضرت غوثیہ پاک رضی اللہ عنہ نے لکھی. تو مجھے یاد نہیں کہ اگر میں روضہ شریف کے پاس دن میں 2 بار حاضر ہوں، 5 بار ہوں، تو میں ہر بار یہ آیت پڑھتا ہوں. تو مجھے کبھی یاد ایسا نہیں ہوا کہ میں روضہ شریف کے پاس جاؤں اور میں اونچی یہ آیت میں نے پڑھی ہو اور کسی نہ کسی بندے نے میرا آ کر یہاں سے ہاتھ نہ پکڑا ہو اور وہ کہتا ہے اوئے، ایسے مجھے بجاتے ہیں، ایسے بلاتے ہیں، حاضر الآیات لحیاتہ، یہ آج جو تو پڑھ رہا ہے یہ تو صرف ان کی حیات کے لیے تھے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے سینکڑوں بار یہ آیت حضور کے روضہ اقدس پر پڑھی ہے اور کبھی پڑھی ہو اور کبھی کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہو. تو یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان ہاتھ پکڑنے والوں کو میں ہمیشہ وہاں جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہوں، وہ تو دیتا ہوں. لیکن آج یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا پڑھنا، اس دعا کو حضور کے وسیلے سے پڑھنا، حضور کی طرف جانا، سفر کرنا اور کہنا تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم ہے، یہ گنیا کی تعلیم ہے. اور یہ وہ گنیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وقال الشیخ عبد القادر فی الگنیا اما معرفت الصانی بالآیات
آگے کہتے ہیں بل یقال انہ فی السماء العرش، وہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ عام کتابوں میں نہیں لکھا، یہ گنیا میں لکھا ہے، یہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ تو آج میں اپنے پروگرام ازالہ شبہات میں کہتا ہوں حضور کے روضہ کی طرف نیت کر کے جانا، سلام کہنا، اور کہنا میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرنا میں تیرے نبی کے پاس آیا ہوں، اور حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ کسی عام کتاب میں نہیں لکھا، یہ گنیا میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دور کا سلام عرض کرے، صاحبین پر سلام، شیخین پر سلام عرض کرے، اور دعائیں لکھی ہیں انہوں نے، وہاں جائے۔ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے، اور پھر مزار اقدس اور ممبر شریف کے درمیان اگر جگہ ہو رہا ہے وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے ممبر کو چھوئے۔ سبحان اللہ، یہ میں گنیا سے پڑھ رہا ہوں، وہاں جو ممبر شریف ہے اس کو ایسے ٹچ کرے، اس سے برکت حاصل کرے۔ ویسے اس کے حوالے میں نے اقتداء الصراط المستقیم کی کتاب حافظ ابن تیمیہ سے بھی پچھلی بار پڑھے تھے، لیکن آج میں وہ اقتداء ساتھ لایا ہی نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ میں کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، اس لیے میں اقتداء نہیں ساتھ لایا۔ اگر وہ اقتداء میرے پاس ہوتی یہاں پر تو میں فوری وہ بھی پڑھتا، لیکن میں سٹک ہونا چاہتا ہوں گنیا کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے ممبر کو چھوئے۔ کیوں؟ یہ استحباب ہے، یہ پسند ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیگر مقامات کی زیارتیں کرے، اور زیارت کرنے کے بعد جتنا دن مدینہ میں ٹھہرنا ہو وہ ٹھہرے، اور جب مدینہ سے رخصتی ہو، حضور کے روضے سے رخصتی ہو، تو کیا کہے؟ وہ کہتے ہیں پھر وہ یوں آ کر دعا کرے، اللہم لا تجل آخر العہد منی بزیارت قبر نبیک وَإِذَا تویفتنی فتوفنی علی محبتہ وسنتہ آمین یا ارحم الراحمین۔ ایسے دعا کرے کہ اے اللہ میں اپنے نبی کے مزار کی زیارت کو میرے لیے آخری زیارت نہ بنانا، اور مرتے وقت مجھے آپ کی محبت اور سنت پر قائم رکھنا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ وہ یوں کہے یا اللہ اللہم لا تجل آخر العہد منی بزیارت القبر نبی کا، او اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی کی قبر پر بار بار آنے کی توفیق دے، میں جاؤں پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں، پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں، پھر تیرے نبی کی قبر پر آؤں۔ یہ جو اولیاء کے سردار ہیں ان کی کتاب غنیمت الطالبین سے یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔